آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت اس کے سامنے چھوٹی ہے۔ اس لیے ہمارے ماہرین رائے دیتے ہیں کہ ٹکٹکی باندھ کر کسی چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ پلکوں کو جھپکتے رہنا چاہیے۔ اس سے آنکھوں میں تازگی اتر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بتانا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ دونوں آنکھیں باری باری کام کرتی ہیں۔ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو پہلے ایک آنکھ زور لگا کر دیکھتی ہے اور دوسری آنکھ صرف اس کی مددگار ہوتی ہے۔ اسی طرح جب دوسری آنکھ زور لگاتی ہے تو پہلی آنکھ مددگار ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جب نظر دھندلانے کے علاوہ یہ چند علامات بھی سامنے آئیں تو جان لیں کہ آپ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ نمبر 1، آنکھیں سکڑنا۔ اپنی پلکوں کو تھوڑا سا بند کرنے سے اگر آپ کو صاف نظر آنے لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بینائی خراب ہو رہی ہے۔ آنکھوں کو سکڑنا ٹھیک دیکھنے میں مدد تو دیتا ہے، مگر کافی دیر تک ایسا کرنے سے بینائی زیادہ خراب ہو سکتی ہے، جبکہ سر درد بھی ہونے لگتا ہے۔ نمبر 2، سر درد رہنا۔ آنکھوں میں دباؤ یا تناؤ سر درد کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ آنکھوں کو اپنا کام کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، جس کے نتیجے میں آنکھوں کے ارد گرد درد رہنے لگتا ہے۔ خاص طور پر ہر کوئی کتاب پڑھنے، کمپیوٹر پر کام کرنے یا کسی بورڈ وغیرہ کو دیکھنے کے بعد جب آنکھوں کو چیزیں دیکھنے کے لیے توجہ مرکوز کرنا پڑتی ہے تو مسل زیادہ سخت کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، روشنی میں دیکھنا۔ تیز روشنی میں گھورتے ہوئے اگر آنکھوں میں چبھن ہونے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ بینائی میں خرابی آ رہی ہے، کیونکہ یہ تیز روشنی آنکھوں کو سکڑنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ نمبر 4، طبیعت بگڑنا۔ آپ کی دونوں آنکھیں دو تصاویر بناتی ہیں جنہیں دماغ جوڑ کر دیتا ہے، مگر جب ایک آنکھ کی نظر خراب ہو رہی ہو تو دماغ میں بننے والی تصویر بھی ٹھیک نہیں ہوتی، جو بیمار ہونے کا احساس پیدا کر سکتی ہے۔ نمبر 5، کمپیوٹر ایڈجسٹ کرنا۔ کیا آپ کو معمول کی جگہ پر بیٹھ کر کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے مشکل کا سامنا ہے؟ تو یہ اسکرین کی نہیں بلکہ آپ کی آنکھوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دور یا قریب کی نظر میں خرابی کی صورت میں کمپیوٹر کے قریب یا دور بیٹھ کر صحیح نظر نہیں آ رہا ہوتا اور اسے آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 6، آنکھوں کی سرخی۔ اگر آپ کی آنکھیں بہت سرخ ہیں یا ان میں سرخ لکیریں سی بن جاتی ہیں تو پہلی فرصت میں ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں، کیونکہ یہ سنگین امراض جیسے عشوب چشم، سوزش، آنکھوں کے پردے کے ورم اور کسی قسم کے موتیا کی جانب اشارہ ہو سکتی ہیں۔ نمبر 7، حلقے۔ آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے اکثر افراد کو پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ عام طور پر نیند کی کمی ہوتی ہے، یعنی رات دیر تک جاگنا اور جلد اٹھ جانا آنکھوں کے گرد حلقوں کا باعث بن جاتا ہے۔ تاہم اگر حلقے مناسب نیند لینے کے باوجود ختم نہ ہوں تو طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دیگر طبی مسائل کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین طب کے مطابق یہ تھائرائیڈ یا خون کی کمی جیسے امراض کی علامت بھی ہو سکتی ہیں۔ نمبر 8، سوجی ہوئی آنکھیں۔ گہرے حلقوں کی طرح آنکھوں کا سوج جانا بھی چہرے کی کشش کو مانند کر دیتا ہے۔ اس کے لیے اکثر برف کی ٹکور، کھیرے کا ٹکڑا یا دیگر ٹوٹکوں کا استعمال کیا جاتا ہے، مگر جب یہ کسی صورت ختم نہ ہو تو زیادہ سنگین طبی مسائل کی علامت ہو سکتا ہے۔ نمبر 9، آنکھوں میں پیلاہٹ۔ اگر آپ کی آنکھوں کا سفید حصہ زیادہ پیلا نظر آنے لگے تو یہ جگر کے جان لیوا امراض کی ممکنہ علامت ہو سکتی ہے، جسے کسی صورت نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ طبی ماہرین کے مطابق آنکھوں کا یہ رنگ ہائپاٹائٹس، جگر کے صحیح کام نہ کرنے یا دیگر امراض کے باعث ہو سکتا ہے۔ نمبر 10، خشک آنکھیں۔ اکثر افراد کو اس قسم کی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے جس کے دوران لگتا ہے کہ آنکھیں بالکل خشک ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ اکثر وٹامن اے کی کمی ہوتی ہے۔ تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ اس نسخے کی وجہ سے جن لوگوں کو 4 کی اینک لگی تھی ان کی نظر 2 تک بہتر ہوئی ہے۔ دوسری بہتری بچوں میں دیکھنے کو ملی، جبکہ تیسری بہتری بالوں کو گرنے سے روکتا تھا۔ نسخہ کیسے بنانا ہے یہ نوٹ کر لیں۔ السی کے بیج کا تیل 200 گرام، 4 عدد لیموں، لہسن کے 3 جوئے، شہد 1 کلو گرام، 2 ثابت اور 2 چھیلے ہوئے لیموں ابال لیں اور پھر اس میں پسا ہوا لہسن ڈالیں۔ اب اس محلول میں السی کا تیل اور شہد شامل کریں۔ اچھی طرح ہلانے کے بعد اسے جار میں رکھ دیں۔ بہتر ہے کہ جار کو ٹھنڈی جگہ پر انتہائی کم روشنی والی جگہ پر رکھا جائے، اور اگر فریج میں رکھ لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ ہر کھانے سے قبل 1 چائے کا چمچ اس محلول کا نوش فرمائیں، لیکن یاد رہیں کہ لکڑی یا پلاسٹک کے چمچ کا استعمال کریں اور دھاتی چمچ ہرگز استعمال نہ کریں۔